یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر احمد تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کی سپرد کرتے ہوئے کہا، سعیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے بعد جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سعیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال بعد ایک دن احمد نے سعیدہ سے پوچھا، سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی، وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پہ شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر باز نطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ ایک بار پھر اپنے بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہے۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے